أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अभी आपने तिलावत समाअत फरमाई 68 आयत से लेकर 83 आयत तक, और ये भी एक पूरे का पूरा तकरीबन एक पैसेज है, एक मजमून है। ये कौन सा मजमून है? अगरचे एक बिल्कुल एक यकजा मजमून नहीं है। इसमें दो तीन जो है वो बातें बताई गई हैं, क्योंकि 70 आयत पे एक मजमून जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी मजमून भी है इसके अंदर। तो अब हम देख लेते हैं सूरत के मज़ामीन के जो हमारा खाका है, सूरत का बसरी खाका है, उसमें ये हम किस मकाम पर है। तो ये वो मकाम है, तीसरा बड़ा मजमून है सूरत का, मज़ामीन की जो तकसीम का, जिसमें अल्लाह ताला के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में तौहीद का मजमून है। लोगों को तकवा अख्तियार करने, ईमान अख्तियार करने, उसके बाद तकवा, और फिर उन्हें अंजाम आखिरत से मुतल्लिक़ ख़बरदार किया गया है। तो ये वो मजमून है। तो इसमें अब एक तो जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कुफ़ार की खुसूसियात सिफ़ात बताई गई हैं, उनके अमाल बताए गए हैं, वो क्या काम, वो क्या उनके खुसूसियात हैं, वो क्या काम करते हैं, और फिर उनका अंजाम भी बताया गया है,
تاکہ ان پر حجت واضح ہو جائے اور لوگوں پر بھی حجت واضح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کی عبادت کی یاد دہانی، یعنی نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بتائی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو نعمتیں دی گئی ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی دے سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو کچھ سوالات جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے نا اٹھائے گئے ہیں، اور بنیادی طور پر تو ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال ہے کہ لوگ حق کو کیوں نہیں مانتے۔ یہ بات جو ہے نا ان آیات کے اندر جو وہ پوچھی گئی ہے۔ تو اگر آپ یہ ذہن کے اندر یہ سوال رکھ لیں کہ لوگ کیوں حق کو نہیں مانتے، تو اس کا جواب جو ہے آئے گا، ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور پھر جو ہے اس کے ضمن کے اندر جو 3 باتیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ انکار کی اصل وجوہات کیا ہیں، انسان کی اصل بیماری کیا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آخرت کے حوالے سے جو بات سمجھائی گئی ہے وہ بھی آئی گئی ہے۔ یہ بات ہم ان آیات کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آج ان کو بات کو ایکسپلور کریں گے، تھوڑا اس پہ بات کریں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ہم آخر میں بالکل جب ہم اس قرآن کے اس حصے کا، ان آیات کریمہ کا جب مطالعہ کر لیں گے، تو پھر ہم ان سوال کی طرف واپس آئیں گے اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان جو لوگ ہیں وہ حق کو کیوں نہیں مانتے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے ظاہر ہے یہ قرآن مجید کی تفہیم کا اور فہم کا ایک طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مثلاً سوال اٹھائے ہیں ان سوال پہ ہم بھی غور کریں کہ جو ہے وہ کیا بات ہے، لوگ حق سے کیوں اعراض کرتے ہیں اور حق کو کیوں نہیں مانتے۔ لوگوں کی بڑی دنیا میں اکثریت ایسی ہے جو حق کو نہیں مانتے، تو یہ حوالے سے بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے میرے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم۔ اچھا دیکھیں اب یہ موقع کون سا ہے، کون سی بات چل رہی ہے۔ اچھا یہ بات وہ ہم نے جہاں پچھلا سبق ختم کیا تھا، یہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ یہ تھی کہ کیا بات ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا ان کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، تو ان میں کیا وجوہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ وجوہات جو ہے وہ پہلے بتائی تھی، اب جو ہے فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ام جو ہے یا کے معنی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، جو اس طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں ان وجوہات کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے جو ہے اور کے لیے آتا ہے، یعنی آپ نے 3 4 5 6 چیزیں بتانی ہوں تو پھر اگر جو ہے وہ درمیان میں لاتے ہیں کہ یہ وجہ ہے یا پھر یہ وجہ ہے یا پھر یہ وجہ، انگلش میں او آر کے معنوں کے اندر جو معنی آتے ہیں وہ عربی میں دیتا ہے۔ اگرچہ کا تھوڑا سا مختلف استعمال بھی ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا پھر لم نہیں، حرف نفی کا لفظ ہے، یعرفو پہچاننا۔ اچھا دیکھیں یعرفو کے بعد الف ہے ایک۔ اچھا جب بھی یعرفو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو یہ فعل ہے، ورب ہے، ظاہر ورب کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا لفظ آئے، الف خالی آ جائے، بالکل خالی ہوتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک لفظ کو حذف کر دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پہ یہ الف لایا گیا۔ تو یہ وہ کی بات کر رہی ہے، دیب آر پلورل، ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں یہ 3rd پرسن پلورل ہے۔ وہ کی بات کر رہے ہیں، وہ مشرکین کی بات کی گئی ہے، انکار کرنے والے منکرون کی بات کی گئی ہے، انہی کا تذکرہ آ رہا ہے، منکرین آگے بلکہ ہے بھی صحیح۔ آپ دیکھیں ام رسولہم ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، تو یہ منکرون ہے، تو اس کے لیے یعرفون آنا چاہیے، تو نون کو جو ہے حذف کر دیا گیا ہے یہاں سے، وہ لم کی وجہ سے۔ وہ ایک الگ قاعدہ ہے، آپ کو جان لیں اگر قاعدہ تو اچھا، نہ جانے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ یعرفون تھا، لم جو ہے یہ حرف جازم ہوتا ہے، یہ اس کو ہٹا دیتا ہے اس کو۔ لم یعرفو، کیا وہ نہیں پہچانتے، انہوں نے نہیں پہچانا، یعرفو ماضی کا صیغہ پہچانا، رسولہم اپنے رسول، یا یہ پھر اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں۔ پہچاننے سے مراد یہ نہیں ہے ایز اے پرسن تو وہ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں،
اور یہ اس خاندان کے فرد ہیں، اور یہ وہ جانتے تھے ایز بطور رسول کہ یہ رسول، اور یہ بات بتائی گئی ہے۔ ہم جو اور کے معنوں میں آتا ہے، یہ اس کو اگر کیٹیگورائز کریں گے یہ کیا ہے، تو یہ حرف عطف ہے، جسے کنجنکشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اذا رحم وغیرہ مختلف جو ہے ہم استعمال کنجنکشنز کرتے ہیں انگلش کے اندر، اور کاکی کے اور اس طرح کے معنوں کے اندر اردو میں بھی کرتے ہیں، تو اسی کی کیٹیگری ہے۔ لم حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل ہے۔ فہم، پس وہ لہو منکرون۔ اچھا، لہو منکرون جو ہے، یہ لہو اس لیے آتا ہے کہ جو انکار کرنا ہوتا ہے کسی کا، تو انکار کرنے کے ساتھ لہو آتا ہے۔ اب جس چیز کا بھی انکار کریں گے تو اس کا لہو آئے گا، منکرون تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پس تو وہ اس کا یعنی آپ دیکھیں اس پورے فقرے کو دیکھ لیں، کیا یہ وجہ ہے ان کے انکار کی کہ وہ رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ یعنی یہ وجہ ہے تو کہا گیا ہے منکر۔ دیکھیں یہ منکر نہیں ہے، یہ منکر ہے، منکر یعنی منکرون کا واحد جو منکر ہے انکار کرنے والا، منکرون انکار کرنے والے۔ یا پھر یقولون وہ کہتے ہیں بہی جنتن، بہی اس کے ساتھ، اس کو جو ہے جنتن جنون ہے کوئی، یہ ابھی ہم نے ایک دو اسباق پہلے جو اس لفظ کو پڑھا ہے، جنتن کوئی جنون ہے اس کو، اور آپ کو یاد ہوگا اس کا مادہ تو جو تھا جیم نون نون، اور اس کے مادے سے ہم نے 5-6 الفاظ پڑھے تھے۔ اس کے مادے کے اندر چھپا دینا، ڈھانک دینا ہے، وہ ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، ڈھانکی ہوئی ہو، نظر مثلا نہ آتی ہو، جو ہے جین اسی مادے سے تھا، جنہ اس مادے سے تھا جو فیٹس ہوتا ہے، پھر جنون اسی سے جب عقل ڈھانپی جائے، جنت ہے جس کی زمین ڈھانپی جائے، وہ باغ جس کی زمین ڈھکی ہوئی ہو سے گھاس وغیرہ سے، گرینری سے، تو اس طرح یہ سارے لفظ اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ ایسی بیماری جو عقل کو چھپا دے تو اس سے مراد پھر جنون دیوانگی ہے، وہ کہتے ہیں یا پھر اس کو جنون ہے، تو پھر اس پہ جو ہے وہ آیا ہے اس کو بل جو حرف جو ہے یہ استدراک ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے ریٹریکشن پارٹی کا، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے وہ آیا ہم ان کے پاس بالحق، حق کے ساتھ۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، یہ بات ہے۔ وہ اکثرہم اور ان میں سے اکثر، ان کے اکثر یا ان میں سے اکثر، ان کی اکثریت للحق کے، حق کو، حق کے ساتھ، حق سے، حق کو کارہون، یہ وہی لفظ ہے کراہت کرنا، عربی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے کراہت، کرہا یا کرہو، کرہن و کرہن و کراہتن و کراہیتن، یہ سارے کے سارے جو آگے جو آخری 4 لفظ ہیں، 3 لفظ ہیں یہاں پہ لکھے، چوتھا کراہیتن بھی ہے، یہ سارے کے سارے مصدر ہیں، یہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کراہت استعمال ہوتا ہے، کراہیت استعمال ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کراہت کرنا، ناپسند کرنا کسی چیز کے اندر جس کے اندر کراہت ہو، ناپسندیدگی ہو، اردو کے اندر مکروہ بھی اسی سے آپ کو پتہ لگے لفظ ہے۔ تو ان کے اکثر جو ہے حق کو ناپسند کرتے، پسند نہیں کرتے حق کو، یہ بات بتائی گئی ہے۔ کارہن، ناپسند کرنے والا، کارہون اس کی جمع ہے ناپسند کر۔ ایک بڑی وہ مشہور حدیث بھی ہے، ہم نے ایک دفعہ قرآن مجید میں 2-3 دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ملاقات اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، لیکن یہ ایک اس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو لازمی چیز ہے، انویٹیبل ہے، بالکل یہ لازمی ہو کے رہے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں، یہ ناپسند کرنے میں کار ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، یہ جو اللہ کو جس سے ملاقات پسند ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند نہیں کرے، کرہ اللہ لقاء، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ بڑی خوبصورت جو ہے وہ فیکٹ اور حقیقت بتائی گئی ہے حدیث میں کہ دیکھیں عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر اپنے درمیان میں، اپنے لوگوں میں، خاندان میں، فیملی سرکل میں کریں تو کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں بھائی، اگلے زمانے کی، یعنی موت کی بات کر رہے ہیں، موت کے بعد کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ جس کو اشتیاق ہوگا تو وہ پھر اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
اسے جو ہے آگے کی فکر، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اور علامہ اقبال نے اس کو بہت خوبصورت بیان کیا ہے. اور علامہ اقبال نے، آپ حیران ہوں گے کہ علامہ اقبال نے، میں کل اقبال کا دن تھا تو میں اقبال کے آخری جو تھے وہ لمحات زندگی کے، تو ان میں سے یہ بات شامل دیکھ رہا پڑھ رہا تھا کل کہ جب تین چار قسم کے طبیب آئے اور جو ہے وہ انہوں نے پھر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور اقبال بھی، تو وہ پھر کچھ نے، کسی نے پھر ان میں سے جو اقبال کے قریب موجود تھے لوگ، کسی نے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، چار بڑے طبیب موجود ہیں اور جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، شفا یاب ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا، اپنا ایک شعر کہا اس وقت فارسی کا، اور وہ شعر جو ہے وہ پھر ان کی زندگی کا آخری شعر بھی ثابت ہوا. اور پھر وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی بس ان کی روح جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی. اور انہوں نے اس وقت شعر پڑھا کہ نشانی مرد نشان مرد مومن باتو گوئم، میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے. چمرگ آید تبسم لبیور، کہ جب اس کو موت آتی ہے، اس کی موت قریب آتی ہے، تو اس کے ہونٹوں پر جو ہے وہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. یہ انہوں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی جو نے جان آفرین کے سپرد کر دی. تو کہنے کا ان کا یہ تھا کہ دیکھیں، یہ مرد مومن جو ہے وہ اس لیے اس کے ہونٹوں پہ موت کے وقت تبسم پھیل جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے. تو بڑی خوبصورت آیت ہے، مانا حب لکا اللہ حب اللہ لکا ومن کرہ لکا اللہ کرہ اللہ لکا. تو یہ جو ہے ہمیں یاد بھی کر لینی چاہیے، اور جو ہے وہ بہت پیاری ہے. اور اس کے اصل تو ہے کہ اس کا جو موت کو یاد رکھنے اور رب سے ملاقات ہے، اس کا اشتیاق بھی ہو، اور اس کا جو ہے اس حقیقت کا ادراک بھی ہو. وَلَوِ اتَّبَعَ، یہ لفظ جو ہے واو اور آگے ہے لوت تبا، یہ اس کو دو لفظ ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن جب اس کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تو پھر اس کو ملا کے پڑھ لیا جاتا ہے. یہ ولو ہے، اور الگ لفظ ہے واو، لو الگ لفظ ہے، اگر کے معنوں کے اندر آتا ہے. اتبع الگ لفظ ہے. یہ اتباع کا الف کا زیر جو ہے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کو اس لیے ہٹایا ہے کہ واو کو آگے اتباع کے ساتھ جوڑا جائے. وَلَوِ اتَّبَعَ، تو اگر اتباع کرے الحق، حق، اگر حق اتباع کرے، حق پیروی کرے. لو حرف شرطیہ ہے، یہ آتا ہے اگر کہ میں نے اتباع پیروی کرنا، اور یہ لفظ اصل میں الگ طور پر لو اتباع تھا، تو اس کو پڑھتے ہم اس طرح ہے. احواہم، احوا جو ہے یہ وہی لفظ ہے اردو کا جو استعمال ہوتا ہے، جس کا ہوائے نفس کہتے ہیں، نفس کی خواہش کہتے ہیں، ہوائے اور بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. ہوا جو ہے خاص طور پہ جو انسانی نفسانی خواہش ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. خواہشات پھر کر لیا جاتا ہے. احوا، ہوان کی جمع احوا ہے، جو ہے وہ جو مطلب ہوگا خواہشات. تو ہم احواہم، ان کی خواہشات، اگر حق پیروی کرے ان کی خواہشات کی. لفسدت، لام زبر لا، تو حرف جو ہے وہ تاکید ہے، تو یقیناً پھر فسادت، فساد پیدا ہو جائے، بگڑ جائیں. ہوا، ہوا کی جمع ہے خواہشات، لام تاکید اردو میں ہوا، ہوا و حفظ کے لیے، ہوا و حفظ کے لیے ہوتا ہے، یعنی خواہشات یا ہوائے نفس، نفس کی خواہشات، اس کے لیے اردو میں مستعمل ہے. تو بگڑ جائیں پھر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا جو نظام ہے اور اس کی چیزیں ہیں وہ پھر بگڑ جائے اگر حق جو ہے پیروی کرے لوگوں کی خواہشات کی اور منکرین کی، کیونکہ انسانوں کی خواہشات تو مختلف ہوتی ہیں. پھر یہ نظام جو ہے نا یہ پورا کا پورا درہم برہم ہو جائے. اور پھر کیا فرمایا، ومن فی ہن، اور ومن اور جو فی ہن یعنی ان دونوں کے درمیان میں، یعنی جو کچھ بھی زمین آسمان اور ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ پھر بگڑ جائے سب کچھ. یعنی یہ حق ہے، حق کی بنیاد پہ پورے کا پورا نظام چل رہا ہے، کسی کی خواہشات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. بلکہ تو دیکھیں یہ ساری کی ساری توحید بیان کی جا رہی ہے. بل آتیناہم، بل آتا دینا کے معنوں کے اندر آتا ہے،
یہ لانے کے معنوں کے اندر بھی ہوتا ہے. بل آتینا، بل ہم نے ان کو لائے ہیں، ان آتینا ہم ان کو دیا ہے یا ان کے پاس لائے ہیں، بذکرہم ان کے پاس، بذکرہم ان کی نصیحت، ان کے لیے نصیحت، ان کی نصیحت، بذکرہم اصل میں تو ان کی نصیحت ان کے پاس لائے ہیں، یعنی یہ قرآن انہی کے لیے آیا ہے، ان کی نصیحت ہے. اور فہم تو پس وہ ان ذکرہم اس ذکر سے، اس نصیحت سے، موردون اعراض کرنے والے ہیں. اور موردون یہ مورد اعراض کرنے والا، اس کی جمع موردون. یہ چونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا الگ طور پہ معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر اب وہی مسلسل چل رہا ہے کہ یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے. پھر تسألہم، تسألہم یا پھر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. سألا یسأل سوالن، سوال کرنا، ہم وہ سوال کرتے ہیں، خرجن کسی خرچ کا، کسی اجرت کا. ترجمہ اچھا کیا جاتا ہے اجرت، اس کا جو معنی کیے جاتے ہیں وہ اجرت کیے جاتے ہیں. اچھا آپ جو ہے اس لفظ کو بہت پہلے یہ 30ویں پارے میں کہیں پہ آیا تھا، تو بعد میں یہ اس لفظ کو اچھی طرح جان لے، یہ خرج کی اجرت کے معنوں میں کیسے ہے. اچھا جو خرج کا جو لفظ ہے، خرجا یخرج خروجن، نکلنا کے معنوں کے اندر آپ جانتے ہیں ظاہر ہونا، کوئی چیز ظاہر ہو گئی ہے. دخل کے مقابلے کے اندر آتا ہے، یعنی دخل کسی کوئی چیز داخل ہو گئی ہے اور خرج کوئی چیز باہر نکل گئی ہے، یہ اس کے معنی، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اب اس کے جو فگوریٹو مینی جو استعمال آئے ہیں وہ دیکھیں. پھر سے لفظ نکلا ہے خراج، وہ رقم جو اپنے دولت سے، اپنے مال سے نکال کر کسی دوسرے کو دی جائے، وہ خراج ہے. اور یہ پھر ایک خصوصی ٹرم استعمال ہوتی ہے فقہ کی اور کہہ لیں کہ انتظامی اور حکومت کی، کہ مسلم حکومت کا غیر مسلم رعایا سے جو لیے جانے والا ٹیکس ہے وہ خراج کہلاتا ہے. اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی مشہور کتاب خراج بھی ہے، جو پورے اسلامی جو پالیٹکس ہے اور اسلامی انتظامیہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک معروف کتاب ہے. تو خراج مطلب ہے وہ ٹیکس یا رقم جو دی جائے، نکالی جائے جو، ٹھیک ہے. اچھا خرج پھر وہ رقم یا مال جو آدمی کے قبضے سے نکل جائے، یعنی باہر نکل، آدمی نکال رہا ہے پیسے کسی کو دے رہا ہے، وہ تو خراج ہو گیا. اور وہ رقم جو ہے وہ خرج ہے. اچھا یہ خرچ جو ہے اصل میں اردو میں جب یہ لفظ آیا تو بگڑ کر خرچ بن گیا ہے. لیکن عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے کہ جب اس لفظ کا پلورل استعمال کیا جائے اردو میں، خرچ کا جسے ہم خرچ کہتے ہیں، تو پلورل صحیح ہے بالکل، اخراجات ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے خرچ کی جمع کیا ہے؟ اخراجات ہے. تو اخراجات، خرچ چے کے ساتھ لکھا گیا ہے، اب اس کو پلورل بنایا گیا ہے تو اس میں جیم پھر واپس آ گیا، اخراجات ہو گیا ہے تو واپس. لیکن اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ خرچ جو ہے اصل میں خرج ہے. لیکن اب ظاہر ہے یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ایسی ہی جو ہے نا، آپ یہ ٹھیک ہے، یہ صدیوں سے ایسے ہی لکھا جا رہا ہے. تو یہ اس میں جو ہے تو خرچ اس معنوں میں پھر اجرت کے معنوں کے اندر، مالی ادائیگی کے اندر، وہ مال جو کسی کو دیا، اجرت وہ مال کہلایا جاتا ہے نا جو باہر نکالا جائے، کسی کو دیا جائے، اپنے پیسوں سے نکال کر کسی کو باہر دیا جائے، وہ پھر اجرت کہلاتا ہے. اور بالعموم کسی چیز کے بدلے کے اندر جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ پھر بولا تو خراج اس سے پھر جو ہے وہ کوئی بھی جو اجرت کے معنوں کے اندر، آمدنی کے معنوں کے اندر وہ آیا ہے. اور یہاں پہ پھر جو آگے جو الفاظ ہیں، فخراج ربک خیرن، تو آپ تو فخراج ربک، آپ کے رب کا خراج، یعنی آپ کے رب کی جو دیا گیا ہے، عطا ہے، آمدنی ہے، خیرن وہ بہتر ہے. یعنی آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا، چونکہ تفصیل بہت آئی ہے اس کے لفظ کی، تو تھوڑا سا جوڑ لیں اس کو، پیچھے سے وہ کر لیں. تسلم خرجن، کیا یا آپ پوچھتے ہیں ان سے کسی اجرت کا، یعنی آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں، یہ جو دعوت، یہ جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے. تو بتایا جا رہا ہے فخراج رب کا خیرون، تیرے رب کا خراج، تیرے رب کی آمدنی، عطا جو ہے، وہ ادائیگی جو ہے، اجرت، وہ بہت بہتر ہے. وہ تو اپنے رب کی طرف سے آپ سے یہ رسول جو ہے کسی اجرت کے طالب نہیں ہے، کسی کوئی مال کے طالب نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی ہے. وہ مال اور اجرت کے لیے لفظ جو یہاں پہ آیا ہے وہ خرج ہے، خراج آیا ہے. اردو میں خراج، خرچ
خروج، مخرج، یہ لفظ جو نہ آئے ہیں۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین جو ہے رزق دینے والوں میں وہ سب سے بہتر، وہ خیر سب سے بہتر، الرازقین رازقوں میں سے یعنی رزق دینے والوں میں سے وہ سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ، لام زبر لا حرف تاکید ہے، لام تاکید ہے، یقیناً بلا شبہ آپ، تدعو آپ ان کو بلاتے ہیں، ہم ان کو، آپ ان کو یقیناً بلاتے ہیں، دعا یدو دعان و دعوتاً بلانا، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ کوئی ساتھی نے آیت کا ترجمہ پڑھ دیں؟ یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے، یا یہ کہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم بھرم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجر سب سے بڑا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، بے شک آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ بے شک جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں، اگر تو یہ جو سامنے ہے، آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا گیا ہے اور اب آپ کے سامنے یہ ترجمہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کی معرفت، یعنی یہ ساری باتیں ان کی بات کہیں کہ یہ تو ساری باتیں وہ ہیں، ان کو تو یہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ انکار ہے۔ تو یہ مضمون ہے، دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے باوجود یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی برادری سے تھے، آپ کا نسبی شرافت جو تھی اس کو جانتے تھے، کس لینیج سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ پہ کردار آپ پہ واضح تھا، آپ کو جو ہے یہ لوگ صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے نبوت سے پہلے، آپ کی دیانت، راست بازی، آپ کی خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ معاملہ، حسن اخلاق، اس پر کسی کو کوئی شبہ نہ تھا۔ تو نبوت کے دعوے سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوئی تھی جس میں لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ ایک شخص کوئی نبی ہونے کا جو ہے دعویٰ کرے گا، اور آپ کے نہ قول و فعل میں کوئی تضاد تھا، اور جس سے آپ کی صداقت مزید جو ہے نوازے ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو جانتے نہیں تھے، یہ سراسر بے بنیاد، اس میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ان میں تکبر اور تعصب اور حق کو قبول نہ کرنے کے لیے ہٹ دھرمی تھی، یہ وہ وجوہات تھیں جس کی بنیاد پہ قبول نہ کرتے تھے، اور پھر جنون کا بیہودہ الزام بھی لگاتے تھے انکار کے لیے۔ تو اس الزام کو یہاں پہ رد کیا گیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً جو ہے جنون نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی یہ سین باتیں اور کس طرح حکمت سے بھرپور باتیں ہیں، اور آپ کی زندگی نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی عقل اور دیانت اور استقامت، حکمت کا بہترین نمونہ تھی، جس کو سب جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے، اور آپ نے کبھی، لوگوں نے آپ سے کسی غیر معمولی، غیر متوازن رویے کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، اور آپ کی دعوت کے اندر جو تسلسل تھا، جو حکمت عملی تھی، یہ سارا کبھی بھی کسی انسین پرسن، کسی جنون کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ تو بالکل پہلے درجے کے اندر ان باتوں کو جو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ دراصل جو الزامات لگائے جا رہے تھے، یہ آپ کے ساتھ تعصب اور ضد کا اظہار تھا۔ دیکھیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، آپ یہاں پہ ان آیات کے اندر ان وجوہات کو دیکھتے جائیے جو قرآن مجید متعین کر رہا ہے کہ لوگ حق کا انکار کن کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آخر میں جب پہنچیں گے ان کو سب کو جو ہے نا سمیٹ لیں گے ایک جگہ پہ، لیکن آپ قرآن مجید میں جب ہم لفظاً پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات وہ کنیکشن جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ تعصب ہے ان کا، اور یہ ضد کا اظہار ہے، اور یہ جو ہے حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ لہٰذا انکار کی اصل وجہ کوئی علمی اشکال نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہو گیا ہے کہ آپ کوئی ایسا کچھ بتا رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کچھ وہ بتا رہے ہیں جو بالکل غیر معمولی ہے، بلکہ یہ حق کو سے نفرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے، حسد ہے آپ سے کرتے ہیں، ہٹ دھرمی ہے، اور ایسے ان کی بنیاد پر ایسے جو ہے یہ من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ حق اور خواہشات نفس کے تصادم کا انجام بتایا گیا کہ اگر حق کو لوگوں کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے تو پورے کا پورا نظام ہستی، نظام کائنات درہم برہم ہو جائے، اور خواہشات نفس جو ہے انسان کو پھر عدل سے ہٹا دے، مختلف گروہ، مختلف انسان کی مختلف خواہشات ہوں گی، اور ہر ایک اس کو اگر حق تسلیم حق کہنا شروع کر دے تو پھر پورا جو ہے
نظام عدل سے ہٹ کر ظلم اور نیکی کے جو ہے وہ سے ہٹ کر بدی اور توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف چلا جائے گا، جس سے پورے کا پورا اخلاقی نظام تباہ ہو جائے گا اور کائنات کا نظام بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کا نظام اور اس کے توازن کے لیے اپنے پاس رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سراسر، بلکہ اللہ تعالیٰ حق ہی حق ہے، سراسر کہنا تو مناسب نہیں، لیکن حق ہی حق ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ انسانوں کے یا لوگوں کے خواہشات کے تابع نہیں رکھا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فلاح کا راستہ حق کے تابع نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حق کو تابع نہ کرے، وہ حق کے تابع ہو جائے۔ یہی اصل دین کی روح ہے، یہی وہ مسلمان ہے جو اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دے، شریعت کے حوالے کر دے، اللہ اور رسول کے حوالے کر دے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو بس کہ اس کے بعد کوئی بات نہیں، میری جو ہے میں اپنے آپ کو سر تسلیم اپنا خم کرتا ہوں اس کے سامنے، اور جو اللہ اور اس کے رسول جو ہے لے کے آئے ہدایات، میں جو ہے وہی ان کے اوپر چلتا ہوں، اور میری اپنی اس کے سامنے کوئی خواہش نہیں ہے، میرے اپنے رسوم و رواج کچھ نہیں ہے، میرے اپنے کوئی اور بھی چیز میں کسی اور ازم کو اور کسی اور چیز کو نہیں مانتا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو ہے وہ تسلیم خم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غرضی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی اور آپ کی دعوت کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ رسول آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ ان پہ نفسانی مفاد کا الزام لگا رہے ہو تو یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے۔ آپ نے لوگوں کے لیے اپنی راحت قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہا، تو یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے۔ وہ تو اس بات کا حریص ہے کہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں اور حق کی طرف آ جائیں، اور بتایا کہ اللہ وہ اس کو کسی اجر کی ضرورت نہیں، اللہ ہی سب سے زیادہ اجر دینے والا اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور مشرکین کا اصل مرض بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالکل سیدھی صراط مستقیم کی دعوت ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور جواب دہی کی اہمیت نہیں ہے، ان کو اس کا احساس نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے نفس کی خواہشات کے تابع زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بالکل حیوانوں کی سطح کے اوپر، اور اس لیے وہ دعوت اس حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین، اور وہ لوگ جو لا یؤمنون، لا نہیں مان لاتے، بالآخر آخرت کے اوپر، ان صراط وہ راستے سے، اصل راستے سے، الصراط آیا ہے تو جو الصراط سیدھا اصل راستہ ہے اس کی بات کی ہے، اصل سیدھے راستے سے لناکبون، لام زبر لا تو وہی حرف تاکید ہو گیا، لام تاکید ہو گیا، تو یقینی طور پر وہ ناکبون، ناکبہ، ناکب جو ہے ناکب کی جمع ناکبون ہے، انحراف کرنے والا۔ آپ اس لفظ کو دیکھ لیں کہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بظاہر آپ سے کہیں گے کہ نہیں استعمال ہوتا ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا، لیکن دراصل ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، نون کاف با، نقبہ، نقبہ ینقب نقوباً، ہٹنا، انحراف کرنا، رخ موڑنا، یہ بات ہے۔ تو ناقب انحراف کرنے والا، اس کی جمع یہاں پہ آئی ناقبون، انحراف کرنے والے، یہ بات آئی۔ اردو میں نقبہ جو لفظ ہے وہ آفت کے معنوں کے اندر اور جو مصیبت، بدحالی، تباہی کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ مسدس حالی میں، مسدس میں جو ہے ملت کی، ملت اسلامی، ملت مسلمہ کی حالت بیان کرنے کے لیے نقبہ کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال کیا ہے حالی نے۔ اگرچہ ہم دیکھیں کہ اب ہم یہ مسدس حالی اور اقبال اور ان کی باتیں جو ہے ہمارے لیے کافی حد تک بے معنی ہوتی جا رہی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو ظاہر اچھا لٹریچر نہیں پڑھتے تو ظاہر اچھی اردو بھی نہیں جانتے، اچھی اردو نہیں جانتے، تو جو اردو عربی اور قرآنی اشتقاق ہے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہماری نظروں سے یہ لفظ اوجھل ہوتے ہیں۔ تو بلکہ وہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو وہاں پہ جو اس نے کہا تھا، حالی نے کہا تھا کہ تنزل نے کی ہے بری گر ہماری، بہت دور پہنچی ہے نکبت ہماری، تو وہ ہماری نکبت، ہماری تباہی، مصیبت بہت دور تک پہنچ گئی ہے، اور تنزل کی حالت یہ پہنچا دیا ہے، تو یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ تو دیکھیں کہ اس میں بلکہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہے جو یوم نکبہ کون سی قوم مناتی ہے؟ یوم نکبہ، آفت کا دن، مصیبت کا دن، تباہی کا دن، کون سی قوم مناتی ہے؟ جو یہودی فلسطینی مناتے قوم
جی فلسطینی قوم فلسطینی مناتی ہے، فلسطینی مناتے ہیں۔ اور کب مناتے ہیں؟ 1948 کے دن کو مناتے ہیں۔ 48 میں جب جو ہے اسرائیل اور یہودی جب آئے اور انہوں نے فلسطین کے اکثر علاقوں پہ قبضہ کر لیا، تو اس کو جو ہے وہ یوم نکبہ کے طور پر جو مناتے ہیں، مصیبت بدحالی اور تباہی کا دن اس کو، اور آج بھی ہر سال مناتے ہیں، اس کو یاد میں مناتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے نکبہ، آفت اور تباہی کا دن، اردو میں بھی وہیں سے آیا ہے۔ ولو، اور اگر رحمنا، ہم رحم کریں ہم ان پر، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا، کشفا دور کرنا، اور نہ ہم، اور اگر ہم دور کر دیں ان سے کیا چیز، ما بہم جو ہے ان کے ساتھ، ان کو، من ذرن جو تکلیف، ذر جو ہے ضرار، ضرر، ذر جو ہے یہ تکلیف، یہ داد رے اور رے دو دیکھیں تو اردو میں سے ضرر اسی طرح لکھا جاتا ہے، تکلیف کے معنوں میں آتا ہے، زور کے معنوں میں۔ اگر جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم ان سے دور کر دیں۔ آج اردو میں جو ہے یہ لفظ یہ والا نہیں ہے، دوسرا لفظ ہوتا ہے درن، زرار کے معنوں کے اندر آتا ہے لجو، سوری لجو، لام زبر لا پہلا جو ہے لام تاکید ہے، تو پھر یقیناً ضرور لجو وہ اصرار کریں گے فی طغیانہم اپنی طغیان سرکشی میں، تو وہ ضرور اپنی سرکشی میں، یہ تکلیف وہ تھی ان کے اوپر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اہل مکہ کے اوپر بڑا شدید جو ہے وہ قحط آیا، اس کی تکلیف طرف باشارہ ہے۔ لجا جو لجاجتن اڑ جانا، اصرار کرنا، چمٹ جانا کی مان کے، تو ضرور جو ہے وہ اپنی اصرار کریں گے۔ اچھا، اس سے اردو میں لفظ لجاجت استعمال ہوتا ہے جو ہے ہٹ دھرمی کے معنوں کے اندر، بے جا اصرار کے معنوں کے اندر، لیکن تھوڑا سا جب یہ اردو میں لفظ آیا ہے تو تھوڑا سا معنی میں جو ہے یہ تھوڑا سا ہٹ گیا، چینج ہو گیا ہے۔ عربی میں تو اڑ جانا اصرار کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اردو میں ضد ہٹ دھرمی کے جو ہے میں ہم اس کو وہ اس سے زیادہ ہم لجاجت جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ کر رہا ہو اپنا دھیما پن، اپنا کوئی شخص جو ہے وہ کر رہا ہو، کہہ لیں کہ عاجزی کر رہا ہو، تو اس معنوں میں زیادہ ہم لیتے ہیں اس کو۔ پھر وہ اب ضرور جو ہے اصرار کریں گے فی طغیان سرکشی میں، یا مہون، یا مہون پھر کیا ہوگا، وہ بھٹکتے ہوئے ہے۔ آمیہ، دیکھیں یہ لفظ جو ہے عین میم ہا ہے، امیہ یا مہو امہن، سرگردان پھرنا، راستہ نہ پانا، بھٹکنا کے معنوں کے اندر آتا ہے، تو بھٹکتے ہوئے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، اخذناہم ہم نے پکڑ لیا، یا ہم نے پکڑا، بالعذاب، اخذناہم ان کو پکڑا، بالعذاب عذاب میں، ہم نے عذاب میں ان کو پکڑا۔ فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس مستقانو، پھر بھی جو ہے جو استقانو وہ ما، سوری نہ ما نافع ہے، فما تو پھر وہ نہ، استقانو وہ جھکے، لربہم اپنے رب کے ساتھ۔ استقانو کو دیکھ لے، یہ لفظ استقانہ یستقینو، استقانتاً عاجزی کرنے کے معنوں میں آتا ہے یہ لفظ جو ہے۔ اور باب استفعال کے اندر یہ کانا کا لفظ کاف نون واو جو ہے کون، اسے نکلا ہوا ہے۔ باب استفعال میں کسی حالت کو اختیار کرنا اس کی طرف جھک جانے کے معنوں میں ہوتا ہے، تو کسی کوئی حالت میں جو ہے جھک جانا، اس معنوں میں، اس وجہ سے اس معنوں میں عاجزی، جھک جانا، تو وہ بھی پھر اپنے رب کی طرف نہ جھکے۔ وما، اور وہ نہیں، یتضرعون جو ہے عاجزی اختیار کرتے، تو اردو میں تضرع جو ہے عاجزی اختیار کرنے کے معنوں تضرع استعمال ہوتا ہے، جان بوجھ کر عاجزی اختیار کرنا، یہ اس معنوں میں ہوتا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحنا، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا، فتحنا ان پر، کھول دیا، علیہم ان کے اوپر، بابن جو ہے دروازے، بابن جو دروازہ اصل میں بابن، ذا عذاب شدید، ذا والا، ذا زوزی جو ہے والا والی کے معنوں استعمال ہوتا ہے، عذاب شدید سخت عذاب والا، تو پھر ہم نے ان پہ دروازہ کھول دیا سخت عذاب والا۔ ذا رکھنے والے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی پوزیسر آف جو ہے، اذا جب، پھر تب تو، اچھا یہ جو اذا ہے یہ وہ اذا ہے، اس کو اذا فجائیہ کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو پھر اچانک ایسے ہوا کہ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے، تو پھر اچانک ایسے ہوا کہ ہم وہ فیہ مبلسون، اس میں سخت نا امید ہو گئے، اس کے اندر سخت نا امید ہو گئے۔
یعنی اس سے یعنی یہ جو صورت حالت تھی، عذاب آ گیا تو اب ان کے پاس امید کی کوئی صورت میں. اچھا، مبلسین جو لفظ ہے یہ پہلے کچھ مرتبہ آ چکا ہے، لیکن اس کو دوبارہ دیکھ لیں. یہ لفظ با لام سا بالاسا، اسی سے لفظ بالاسا جب سو خاموش ہو جانا، مایوس ہونا، گمسم ہو جانے کی معنی میں آتا ہے. تو ابلسا جب آئے، یہ جو ابلسا جبلس و ابلاس شدید مایوس ہونا، اسی سے لفظ ابلیس ہے جو شدید مایوس ہو گیا اپنے رب کی رحمت سے. مبلس مایوس ہونے والا، نا امید، اسم فاعل ہے. اسی سے لفظ جو ابلیس ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، مبلسون. تو یہ بھی اس لحاظ سے اردو اشتقاق ہے اس کا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، انشاء لکم، جس نے پیدا کیا. انشاء منا پیدا کرنا، لکم تمہارے لیے، جن تمہارے لیے پیدا کیا. السما، کہ اس کو پیدا کیا، سماعت کو پیدا کیا یعنی کانوں کو، الابصار، اور بصارت کو پیدا کیا، آنکھوں کو، یعنی والافئدہ. اور یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے، افئدہ دلوں کے معنوں کے اندر آتا ہے. فعاد ان کی جمع ہے، اور دل کو جو ہے اس نے پیدا کیا، یعنی تمہارے یہ کان، آنکھ، دل جو ہے دیکھنے، سننے، سمجھنے کے جو اعضاء ہیں وہ پیدا کیے. سننے کی قوت سماعت ہے، ابصار آنکھیں دیکھنے کی قوت ہے، الفیدہ سوچنے سمجھنے کا مرکز ہے دل. قلیلاً، اور بہت کم، ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو، تم جو شکر کرتے ہو بہت کم جو ہے شکر کرتے ہو. کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلتے ہیں، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. جزاکم اللہ خیر. اچھا، اگر آپ دیکھیں یہ ترجمہ آپ نے سنا اور کہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ سامنے بھی ہے آپ کا، تو یہ جو 75 سے لے کر 77 تک رکوع ختم ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے یہ جو لوگ سرکشی کے اوپر اور بغاوت کے اوپر اور انکار کے اوپر جو اصرار کر رہے تھے، یہ ان کا بات کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ دیکھیں ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہے. اور بظاہر پھر آگے جو آیت نمبر 78 ہے یہ الگ ہے، لیکن ہم نے چونکہ سبق کی جو وجہ سے اس کے ساتھ اس کو جو پڑھ لیا ہے، لیکن اس کی یہ اس مضمون کے ساتھ کی آیت نہیں ہے. اس سے یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے 17 آیت تک، یہ ایک مضمون ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، حق کا اعراض کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ہوگا کیا، یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں منکرین کی دھرمی اور سرکشی کی شدت کو بیان کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید قحط میں مبتلا کیا تھا، اور بڑا شدید قحط تھا، اس میں لوگ مردار کھانے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ اس لیے بھیجا یہ ٹیسٹ کہ یہ سنبھل جائیں اور حق کی طرف رجوع کریں. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ قحط کو ہم سے دور کر دے. تو یہ تو سمجھتے تھے کہ اگر یہ رسول جو ہے وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن پھر حق سے اعراض کرنے لگتے تھے. تو یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پر فرمایا کہ اگر ہم رحم کریں اور اس کو دور کر دیں قحط جیسے حالات کو، تو پھر یہ جو ہے پلٹ جائیں گے اور کہیں گے یہ تو بات زمانے کے حالات ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے، یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، کون سا رسول اور کون سی بات اور کون سی دعوت اور کون سا اسلام اور ایمان. تو پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ شکر کا جذبہ جو ہے پھر بھی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کا پھر وہیں پہ آ کے لا کھڑا ہوتا ہے. تو عذاب کے باوجود یہ عاجزی کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں. وجہ یہ ان کے دل بڑے سخت ہو چکے. تو دیکھیں مسلسل اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر مختلف ان وجوہات کا ذکر کر رہا ہے جو لوگوں کے حق سے اعراض کا باعث ہے. تو دیکھیں فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، انہیں مصیبت بھی کوئی جو ہے نا نہیں، مصیبت بھی آتی ہے وہ بھی ان کے دل نرم نہیں کر پاتے. دیکھیں تو یہ بڑا بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں، تالیفاً اس کا مطالعہ کر لیں، جمع کر کے آیات کو، کہ
وہ کون سے عناصر ہیں جو انسانوں کو حق سے روکتے؟ تو مختلف وجوہات ہیں، کئی وجوہات قرآن مجید نے ان آیات کے اندر بیان کر دی ہیں، کئی دوسری وجوہات قرآن مجید نے دوسرے مقامات پہ بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو تالیفاً اکٹھا ابھی جو ہے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی وجوہات ہیں جو انسان کو حق سے روکے رکھتی ہیں اور وہ کرتی ہیں۔ تو یہاں بھی پتہ ہے کہ ان کے دل سخت، جو مصیبت بھی ان کو جو ہے نہیں ان کے دل نرم کرتی، ہدایت ان پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اس سرکشی نے ایک وجہ ہے، ان کے احساسات مٹا دیے ہیں، ان کو ندامت نہیں ہوتی ہے، اور یہ دل کی سختی کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور شدید عذاب ان کا جو مقدر ہو چکا ہے، اور پھر یہ شدید عذاب کے اندر شدید مایوس، اب جب ظاہر ہے ان کے کوئی سہارے بھی ختم ہو جائیں گے، جن کے اوپر وہ تکیہ کرنے لگے تھے وہ بھی کوئی ان کو مدد نہ کر سکیں گے، تو یہ سراسر نا امید اور مایوسی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مقدر ہوگی، اور اس انجام کار اور غفلت اور انکار کی جو حقیقت ہے اس کا انہیں ادراک ہو چکا ہوگا جب یہ ان پہ آئے گا عذاب، لیکن دیٹ ول بی ٹو لیٹ، ان کے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ پھر نہیں ہوگا۔ اچھا انسانی، اب دوسری یہاں پہ تو پورا ایک مضمون جو تھا ہمارا پہلا مضمون، بڑا مضمون، وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے 2 3 4 آیات جو ہے آگے کے مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، تو یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اکٹھا ہے، انسانی صلاحیتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور حقیقت شکر کا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنیادی نعمتوں کی سماعت اور بصارت اور دل جو انسان جن سے سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ یہی وہ صلاحیتیں جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہیں، تو باقی ضرورتیں تو انسان کی اور حیوان کی سیم رہتی ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جیسے وہ انسان مختلف جو ہے، اور انسان کا اصل جو ہے امتیاز یہ ہے کہ وہ نصیحت کو سن کر قبول کرتا ہے، کائنات کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے، دل و دماغ سے ان کے سے نتائج اخذ کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو اپنے پروسیس کر کے اپنے دماغ کے اندر پھر وہ اپنے رب کو اور رب کی نعمتوں کو اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو اور اپنے مقصد زندگی کو جو پہچانتا ہے، تو یہ انسانیت کا درجہ ہے۔ اور اگر یہ انسان نہ کرے تو پھر انسان ایکول ٹو بالکل جو ہے برابر ہو جاتا ہے حیوان کے، اور پھر وہ زندگی جو ہے بالکل حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو عطا کرنے والا ہے ان کا اطاعت کرے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھیجی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرے جس کے لیے وہ بھیجی ہیں۔ یہ شکر کا سب سے بہترین درجہ ہے، یعنی زبان سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اس کا شکر کرے، دل میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو، اور عمل سے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ یہ ہے شکر کی مکمل تصویر، یہ ہے شکر، یعنی محض شکر الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان زبان سے بھی اس کا اظہار کرے، دل میں بھی اس کی جو ہے احساس ہو، اور انسان اپنے عمل سے بھی اس کا جو ہے صحیح استعمال ہو۔ یہ چیزیں جو ہے وہ شکر کو مکمل کرتی ہیں۔ یہ صلاحیت انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ حق کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھے۔ اور اکثر لوگ لیکن نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے، اور نتیجتاً وہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، آخرت کی تیاری نہیں کر پاتے، اور یہی نعمتیں ان کی دائمی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی تھیں، لیکن انہوں نے پھر اس کو سمجھا ہی نہیں، ان کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، اور دنیا میں بالکل جانوروں کی سی زندگی گزاری ہے۔ پھر عزیز بہنوں اور بھائی ہے، تو یہ بڑا عظیم موقع ہے، کیونکہ سما والا ابصار والا فدا قلیل ما تشکرون، یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ اس کا جو ہے وہ آیا ہے کہ یہ سما اور بصارت اور دل انسان کے ساتھ بار بار ذکر کیے گئے قرآن مجید میں، کیونکہ یہ ہدایت کے اور معرفت کے بنیادی ذرائع ہیں۔ انسان سماعت کے ذریعے حق کی دعوت کو سنتا ہے، اپنی آنکھوں کے ذریعے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ترتیب ہی وہی ہے جس ترتیب سے انسان اپنی چیزوں کی معلومات کو جو پروسیس کرتا ہے، اور پھر دل جو ہے، اور جس کو دماغ کہتے ہیں، قرآن مجید اس کو دل کہتا ہے، اس سے پورا نتیجہ خز کرتا ہے۔ تو ان تینوں کا ذکر ایک ترتیب کے ساتھ آنا، پہلے سننا، پھر دیکھنا، پھر سمجھنا، تو یہ علم کا ایک مکمل جو ہے پروسیس ہے، یعنی پہلے ان پٹ ہے، پھر آبزرویشن ہے، پھر انڈرسٹینڈنگ ہے،
پروسیس کے بعد جو ہے تو دیکھیں یہ وہ پروسیس ہے قرآن مجید کا اس نے ذکر کیا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں محض بالکل بایولوجیکل نہیں ہے دنیاوی مقاصد کے لیے، بلکہ زندگی کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہیں. یہ رینڈملی نہیں ہے. انسان بھی دیکھتا ہے، جانور بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان یہ جانتا ہے کہ میں دیکھ رہا، یہ میں ہوں جو دیکھ رہا ہے. اور لیکن وہ حیوان جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ بس دیکھ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. اور انسان جو ہے ان کی جو خواہشات جو نفسانی خواہشات ہیں، اگر ان فیکلٹیز کو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا دے تو پھر وہ حیوان کے درجے پر گر جاتا ہے. تو قرآن مجید اسی وجہ سے بار بار یہ سوال کرتا ہے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی انسان ان صلاحیتوں کا درست استعمال کرے. دیکھے تو اس کا جانور کا دیکھنا نہ ہو، سنے تو اس کا جانور کا سننا نہ ہو، اور سمجھے تو پھر وہ انسانوں کی سطح کے اوپر اس کو تفصیلاً سمجھے. تو نعمتوں کے استعمال سے شکر جڑا ہوا ہے. شکر صرف زبانی نہیں، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آنکھوں سے حق کو دیکھے، کانوں سے نصیحت کو سنے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو دراصل کفران نعمت ہے یہ تمام کی تمام نعمتیں، چاہے زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر بھی یہ لے جائیں. قرآن اسی لیے کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون. تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہے شکر کرتے ہیں. ان صلاحیتوں کا ذکر جو ہے انسان کی جواب دہی کو بھی واضح کرتا ہے. قیامت کے دن یہی دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ ان السمع والابصار والافئدہ ان السمع والابصار کان وعدہ مسئولا. تو یہ جو ہے ڈیفینیٹ یقینی طور پر ان کو جو ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا. یہ گواہی دیں گے کہ ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہو. تو یہ جو ہے یہ امانتیں ہیں انسان کے پاس. اور تینوں صلاحیتوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان حق کو پہچانے، قبول کرے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے. اور یہی ان کا صحیح استعمال ہے، اور یہی ان کا شکر ہے، اور یہی انسان کے لیے کامیابی کے راستے کے سنگ میل ہے. تو یہ بات جو بتائی گئی، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 2-3 آیات اور ہیں، ان کو ہم بھی آج دیکھ لیتے ہیں. والذی، وہی ذات ہے، ذراکم اس نے تم کو پھیلایا فی الارض جو ہے زمین میں. ابھی ذرا کا لفظ کو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا ہے کہ پیدا کرنے کے لیے جو مختلف 6-8 الفاظ آئے تھے، نہیں 13 الفاظ تھے، تو وہ ان کو جو ہے وہ ذرا پیدا کرنا، بڑھانا، پھیلانے کے معنوں میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں ان کی اسی کی طرف، وَإِلَيْهِ اسی کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ، اکٹھے کیے جاؤ، حشرہ سے ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات تو ہے جو یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وَيُمِیتُ، اور وہ موت دیتا ہے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، یہ اسی کا ہے، اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف. یعنی اسی کا تصرف ہے دن اور رات کے اختلاف میں. اختلاف کا مطلب ہے بدلنا، آگے پیچھے آنا. یہ لفظ خلفہ سے، خلفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنا. ایک چیز کا بعد میں کے بعد دوسرے کے بعد آنا، یہ اختلاف کہلاتا ہے. تو یہ جو ہم اردو میں لفظ اختلاف ڈفرنس کے معنوں میں کرتے ہیں نا، وجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگیومنٹ کے بعد دوسرا آرگومنٹ فالو کرنا ہونا، دوسرے آرگومنٹ کا دینا، یہ اختلاف کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب دن رات کے لیے آئے تو مطلب ایک کا دوسرے کا قائم مقام ہونا. خلیفہ اسی سے والا جو بعد میں آئے، یعنی وہ جو نیابت کرے، اصل کی نیابت کرے. خلافت تب ہوگی جب اصل نہیں ہوگا، نہیں تب ہوگا. اور دن رات کا اختلاف مین ایک کے بعد دوسرا، جب ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا تو پہلے نہیں ہوگا. تو یہ دن رات کا اختلاف ہے. پس کیا، فا پس، لا تاقلون، تم نہیں سمجھتے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ وہی بات کی گئی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے اس پہ. یہ بات کی بلکہ اصل بات یہ ہے، قالو، انہوں نے کہا، مثل ما جو ہے اس کے مثل کہا انہوں نے جو قال الاولون، ان کے پہلوں نے کہا، ان کے اگلوں نے کہا. اولون پہلو، ان کے اولوں نے کہا. قالو، انہوں نے کہا تھا، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے. انہوں نے پہلوں نے کیا کہا تھا؟ جب ہم مر جائیں گے، مات جمیتو، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابن، تراب ہم نے بھی پڑھ رہا ہے پیچھے اس کو 2 دفعہ اس صورت میں، تراب مٹی، وعظامن یہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے اسی صورت میں، اور ہڈیاں. جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، پس انا، سوری کیا کے معنی کے اندر ہے، کیا انا ہم واقعی، لمبعوثون ضرور اٹھائے جائیں گے. مبعوثون باسا سے ہے،
اب اس دوبارہ زندہ کیے جانے والے مفعول ہے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا، بلا شبہ یقیناً، وعدنا ہم وعدہ کیے گئے، وعدہ دیے گئے، ہمیں وعدہ دیا گیا تھا، نخنو ہمیں، وآباؤنا اور ہمارے بجاؤ سے بھی یہ وعدہ کیا گیا کہ اٹھائے جائیں گے، ہاذا من قبلو اس سے پہلے، ان ہاذا نہیں ہے، ان ہاذا نہیں ہے یہ، الا مگر، ان اگر جو ہے نافع اگر ان کے بعد آئے، ان جو اللہ کے ساتھ آئے تو پھر نفی کے معنی دیتا ہے، نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، پہلوں کی کہانیاں، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ اس اساطیر کو دیکھتے ہیں لفظ، یہ سطرہ سے سین طارا سطر، جس کے معنی ہم بالعموم ایک لائن، لکیر کے معنوں کے صف بندی کے معنوں کیا ہوتا ہے، لکھنا، اس کے بنیادی معنی یہ ہوتا ہے۔ پھر اسی سے سطرہ یستر سطرن، لکھنا، حروف کو قطار میں لکھنا، اس سے جو ہے سطر بنتے گئے، اور سطر منی لکھی ہوئی بات یا خبر یا روایت، اور پھر اس کی پھر پلورل جو ہے اساطیر، میں روایات، قصے، کہانیاں لکھی ہوئی جو ہیں، اس کا واحد پھر اسطورہ آتا ہے۔ تو اور اسی سے وہ بھی لفظ ہوتا ہے مستر، وہ لوگ اگر جو لوگ خطاطی کرتے ہیں تو وہ جب سیدھی لائنیں لگاتے ہیں تو وہ لکڑی کا ایک ان کے پاس ایک وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سی ایک کہہ لیں کہ ڈیوائس ہوتا ہے جس پہ سیدھی لکیریں جو لگائی جاتی ہیں، اور اسی سے لفظ مسیطر بھی بنا ہوا ہے جو غالباً سورہ غاشیہ میں آیا ہے، لست علیہم بمسیطر، مسیطر وہاں پہ وہ بھی اگرچہ وہاں پہ سواد سے لکھا ہے لیکن اس کا مادہ سین ہی ہے، کیونکہ بعض اوقات اگر سین کے تو ایک جو سواد کے بعد اگر لفظ جو ہے تو آ جائے تو پھر اس کو سین کو سواد سے بدل دیتے ہیں، تو لیکن وہ پڑھا سین ہی جاتا ہے، جیسے مسیطر ہے، مسیطر کو سواد سے لکھا جاتا ہے، سین سے پڑھا جاتا ہے، تو مسیطر جو نگہبان، دروغہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو علماء لغہ نے جو ہے وہ مثلا جیسے امام راغب ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو دروغہ ہے یا جو نگہبان ہے وہ سطر یعنی سیدھے کھڑے ہونے کے حوالے سے نگہبان کے معنوں کے اندر آیا ہے، وہ جو سیدھا کھڑا ہو کر مسلسل جو ہے دیکھتا رہے کسی چیز کو، نگہبانی کرے، تو وہ مسیطر ہے، تو یہ بھی جو کہا گیا ہے، تو یہ اس کا ایک قرآن کی وہ تھا، تو یہ اس کے معنی ہے۔ تو ان آیات کے آخری آیات کی کوئی سادی ترجمہ پڑھ دیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا بنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کا تو ہم سے اور اس سے پہلے اور ہمارے باپ دادا سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، یہ صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ جزاکم اللہ، یہ آخری آیات ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے قیامت پر استدلال کیا گیا ہے کہ شکر اور ادائے شکر کے ذرائع کی طرف توجہ کرنے کے بعد اب ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو ہے کھلی آنکھوں سے جو لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر جن کو پروسیس کر کے انسان کسی حق نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ ایک انسان یہ اس نے کیا کہ انسانوں کو زمین پہ پھیلایا، قوم قبیلے بنائے، اپنی پھیلی ہوئی آبادیوں کو دیکھ کر کبھی اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ یہ پھیلاؤ کس کی عطا و بخشش ہے، اور یہ بھی کہ بالآخر اسی سب کو جمع ہونا ہے، جس نے سب کو پیدا کر کے دنیا میں پھیلایا ہے، وہ یقیناً دوبارہ جمع کرنے کے پر بھی قادر ہے، وہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے، اس نے پھیلایا ہے وہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کے زمین پہ پھیلنا دراصل قیامت کی اور جواب دہی کی ایک واضح دلیل کے طور پر اس کے پیش کیا گیا ہے، اور قدرت الہی اور نظام کائنات سے استدلال کیا گیا ہے کہ دیکھو زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، دن رات کی جو منظم گردش ہے اس کی حکمت اور اس کی تدبیر بھی بالکل واضح دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی خلل نہیں آتا ہے، یہ بڑا کوہیرنٹ ہے اور ہم آہنگ ہے اور بڑا آرگنائزڈ ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات ایک قادر اور حکیم کے قبضے میں ہے، یہ پورا کارخانہ ہستی یہ کوئی بے خدا نہیں چل رہا، یہ بہت سارے خداؤں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کی اساس پر قائم ایک رب ہے جو پورے کے پورے نظام کو جو ہے چلا رہا ہے، اور یہ بے مقصد نہیں ہے، کوئی کھیل کے طور پر نہیں بنایا گیا، کوئی ایک بے معنی تلسم نہیں ہے، بلکہ حکمت کے اوپر مبنی ایک نظام ہے جس میں انسان ذی اختیار مخلوق کو
جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے، اور جو ہی مٹی میں مل کر وہ بالکل مٹی نہیں ہو جانا، بلکہ دوبارہ اس کو جو ہے کھڑا کیا جائے گا۔ اور اندھی تقلید و حقیقت سے فرار بھی کو بھی جو ہے موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور پہ یہ کفار پہ واضح کیا گیا ہے، اور دلیل اور عقل کی بجائے یہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید جو ہے کو کر رہے ہیں۔ حالانکہ کائنات کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ انسان ذات نے، جس ذات نے انسان کو پیدا کیا تھا پہلے اور پھیلایا تھا، وہ دوبارہ بھی اس کو جو ہے اٹھانے پر جو ہے قادر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، حالانکہ یہ ان کی حقیقت سے فرار اور ان کی خواہشات نفس کی پیروی کے نتیجہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مزید دو تین اور وجوہات بیان کی کہ انسان کی خواہشات کی، انسان کے حق کے انکار کی۔ تو دیکھیں کہ پورے آج کے سبق کے اندر، پورے سبق میں پھیلی ہوئی ہیں حق سے انکار کی وجوہات پھیلی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے قرآن مجید کو جو ہے وہ سمجھنے کا، کہ آپ نے پورا پیسج پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ ہوم ورک کے طور پر آپ پورے اس سبق سے آپ لکھنا شروع کر دیں، اور لکھیں کہ حق کو نہ ماننے کی مختلف انسانوں کی مختلف وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو آخرت کا جو انکار ہے وہ زبانی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ماننے کے باوجود ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے، وہ انسان کی سماعت اور بصارت اور عقل جو ہے اس سے وہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ بالکل کسی بات کو، آخرت کی زندگی کو، جواب دہی کو نہیں مانتے۔ تو یہ ان کا جو رویہ ہے یہ کسی علمی اشکال کی وجہ سے نہیں، فکری رویہ نہیں، وہ اس کے سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ تکبر ہے اور تعصب ہے اور دنیاوی مفادات ہیں، ان کی وابستگی ہے، اس کی وجہ سے وہ قیامت کے تصور سے بھاگتے ہیں تاکہ آزادانہ زندگی گزار سکیں، خواہشات کی ان کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، ان کے اوپر کوئی جو ہے پابندیاں نہ ہوں، وہ بس جو ہے جانوروں کی اسی طرح زندگی گزاریں۔ اس طرح انہوں نے واضح دلائل کے باوجود حق کو رد کر دیا اور اپنی دھربی پہ قائم رہے۔ تو یہ بات کی تو عزیز بھائی اور بہنوں، ہم جو ہے آپ کے لیے مزید مطالعے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اکٹھا کر دیا اس کو، کہ دیکھیں یہ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، تو ان آیات میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ لوگ حق کو کیوں نہیں مانتے۔ تین باتیں بتائی گئی انکار کی اصل وجوہات۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ حق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انسان کی اصل بیماری کیا ہے؟ آخرت سے غفلت اور خواہشات نفس کی پیروی، بالکل جانوروں کی زندگی گزارنا، وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اور تیسری بات جو ہے اللہ کی نشانیوں اور آخرت کی جو ہے جیسے زندگی ہے، اس کی تخلیق ہے، موت ہے، دن رات ہے، یہ ساری آخرت پر دلالت کرتی ہیں۔ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھانے پر قادر ہے۔ تو مسئلہ سمجھنے کا نہیں ہے، تو اس پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں کیا میں واقعی آخرت پر یقین رکھتا ہوں، اور اگر میں رکھتا ہوں تو کیا میری زندگی جو ہے اس کے مطابق ہے، اور کیا میں حق کو جان کر اور سمجھ کر انذار تو نہیں کر رہا۔ یہ وہ باتیں ہیں، اور اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ انسان جو ہے سمجھے نہیں حق کو، اور پھر جو انسان زندگی اس سے دور ہو جائے، حق کو پہچاننے سے انکار کر دے، چاہے حق کہیں پہ چھوٹی سی کوئی جگہ کوئی موقع آئے یا بڑی موقع آئے یا کہیں پہ کوئی ہو، تو پھر ہم جو ہے ہمارے لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ رویے مختلف ہوتے ہیں اور بڑے ارریشنل ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ حقیقت سے دور ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور اللہ کے احکام سے بالکل دور بعید جو ہے ان کے رویے ہوتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ مختلف وجوہات ہیں جو آج قرآن مجید میں آئی ہیں۔ تو ہم نے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، آپ ضرور ان کو جو ہے مطالعہ کریں۔ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن مجید یہ بار بار سوال اٹھاتا ہے، حق واضح ہونے پہ بھی لوگ قبول نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے اس کی وجوہات صرف علمی نہیں ہے، نفسیاتی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، اور مفاداتی بھی ہوتی ہیں، فکری اور ذہنی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، جو ہم نے ان کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے یہاں پہ، آپ ان کو ضرور پڑھیے۔ نفسیاتی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، یہاں بھی ان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ مجھے زیادہ موقع نہیں مل سکا ان کو ریفائن کرنے کا، لیکن زیادہ تر یہاں پہ ہوگی۔ اخلاقی اور عملی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں انسانوں کی، سماجی اور ثقافتی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، مفاداتی رکاوٹیں، انسان کے اپنے مفادات اور ویسٹ موٹیو ہوتے ہیں جو جن کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ مختلف جو ہے وجوہات جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔ تعصبات انسان ہوتے ہیں، ہمارے قومی، لسانی، علاقائی تعصبات ہوتے ہیں، مسلکی گروہی تعصبات ہوتے ہیں، مختلف شخصیات سے وابستگی ہوتی ہے کہ ہم حق کو قبول نہیں کرتے، نہیں شخصیت زیادہ ہے میں میرے لیے، یہ میرا اپنا ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے کے ساتھ جاؤں گا چاہے وہ غلط ہے۔ یہ والی نہ اپنا ورسز اون ورس ادرس کی جو نفسیات ہے یہ جو ہوتی ہے، فکری بہانے ہوتے ہیں، یہ سب پرانی باتیں، زمانہ بدل گیا ہے، اب نئی زمانے ہیں، نئے اس کے تقاضے ہیں،
یہ تعصبات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اصل میں روحانی، اصل میں یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کمزوری، تعلق جو ہے اس کی کمزوری ہوتی ہے، آخرت سے غفلت ہوتی ہے، دل کا سخت ہو جانا ہے، حق کو سن کر اثر نہ قبول، یہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان کو انشاءاللہ ریفائن بھی کیا جائے گا، لیکن آپ ضرور جو ہے ان کا مطالعہ کریں اچھی طرح، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، اور پھر اس کا پورا جو ہے خلاصہ ان آیات کا، مختلف آیات کے اندر کون سا مضمون ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا تعارف بھی دیا گیا ہے، تو اس طریقے سے آپ پورے کا پورا اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ صرف یہاں پہ سننا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کافی نہیں ہے، آپ جب واپس جایا کریں، آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے، آپ کم از کم ایک مرتبہ، لیکن آپ اپنے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اس کو 2 3 4 مرتبہ تمام الفاظ، اس کے معانی، ان پہ غور، مضامین پہ ضرور کیا کریں، اور اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیا کریں، قرآن کے ساتھ جو ہے رابطہ ضرور استوار ہونا، یہ بہت اچھا اور مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس وقت کو جو ہے بہترین مصرف میں لایا ہے، آپ قرآن کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ ہفتے کے دوران بھی ضرور جو ہے وہ اس کو مطالعہ ضرور کیا کریں، بیک اپ کیا کریں، کیونکہ تاکہ قرآن مجید کے مضامین، الفاظ، معانی کے اوپر آپ کی گرفت جو ہے بہتر ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔